کوئی چیز تو ہے۔ حضرت سرکار میر خسرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس جنگل کا چپا چپا چھان ڈالو، ذرا ڈھونڈ لو، کوئی تو چیز یہاں ضرور ہے، ذرا ڈھونڈو کہاں ہے وہ چیز۔ سارے ہمراہی جتنے دوست تھے ان کے ساتھ گئے تھے، سب جنگل میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد پھر سرکار میر خسرو کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ میر خسرو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تیرے پیر کو یہاں نہیں دیکھا۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ میر خسرو میں نے تو کچھ نہیں دیکھا نہ کچھ پایا، پر ایک شخص میرے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنی بدحالی پہ رو رہا تھا، اپنی قسمت پہ وہ کوس رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں اس سے کچھ نہ پوچھا، بس دیکھ کے چلا آیا۔ میر خسرو نے کہا کہ اچھا وہ ملا تو پھر مجھے وہاں لے کر چلو۔ ہمراہیوں کو لے کر کے جیسے اس پیڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو واقعی ایک شخص رو رہا تھا۔ میر خسرو نے کہا کہ بھائی رونے کی وجہ بتا، روتے کیوں ہوں، آخر کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے؟ جیسے ہی میر خسرو نے اتنا کہا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لیکن جب میر خسرو وہاں پہنچے تو اسی کے پاس سے اور خوشبو زیادہ پھیلنے لگی۔ تو میر خسرو نے کہا کہ بھائی یہ بتا، تیرے پاس سے میرے پیر کی جسم کی خوشبو آ رہی ہے، اور ذرا یہ تو بتا تو آیا کہاں سے، اس جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شہر دلی سے آیا ہوں۔ اتنا سنا میر خسرو تو دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، یہ تو میرے پیر کے شہر سے آیا ہے، میرے مرشد کے شہر سے آیا ہے۔ کہا کہ بتا کہاں سے؟ دلی سے تو آیا، پر کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ حضور سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے آیا ہوں۔ اتنا کہاں کہنے کے بعد کہا اچھا تو میرے پیر کی بارگاہ سے آیا ہے، تبھی تو تیرے پاس سے میرے پیر کی جسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا یہ بتا کیا تم میرے پیر کے گلے لگتا تھا، مصافحہ کرتا تھا ان کے ساتھ؟ تیرے پاس سے میرے پیر کی جسم کی خوشبو آ رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، لگتا ہے کہ تو اس کے قریب بیٹھتا تھا، تو اس سے روز مصافحہ کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ چھوڑو جی، مصافحہ کرنے کی تو بات نہ کرو، میں تو قریب بھی نہ بیٹھتا تھا، اتنے بڑے اللہ کے ولی میں تو قریب بھی نہ بیٹھتا تھا۔ ارے خوشبو کیوں نہیں آتی ہوگی؟ خوشبو آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے پیر نے ایک پرانی جوتی مجھے عطا کی ہے، مجھے ایک پرانی جوتی دی ہے، اور میں تو بہت کچھ سوچ کے گیا تھا، لیکن پرانی جوتی دی ہے، دیکھ تھیلی میں ہے، کیا پتہ اسی کی خوشبو تمہیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو میر خسرو نے کہا کہ ذرا وہ دکھا جوتی کہاں ہے۔ جیسے اس دیوانے نے تھیلی سے، جھولے سے وہ جوتی باہر رکھی تو میر خسرو نے اس کو لیا اور چوما، سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا یہ میرے پیر، میرے مرشد کی جوتی ہے۔ اے دیوانے ذرا یہ بتا کیا تم اس کو بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ میر خسرو بیچنے کی بات کرتے ہو، بھلا اس کی قیمت میں کیا لگاؤں؟ دو ہے نہیں، ایک ہی جوتی ہے، اس کی بھلا میں کیا قیمت لگا دوں؟ ہاں اگر تم لینا چاہتے ہو تو جو دینا چاہو خوشی خوشی دے دو، جو دینا چاہو دے دو، بھلا میں اس کی قیمت کیا لگاؤں؟ میر خسرو نے کہا ایسے نہیں، تم قیمت لگاؤ، تم قیمت لگاؤ، جو کہو گے وہی عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے وہی دیا جائے گا۔ میر خسرو نے اتنا کہا تھا تو اس نے کہا کہ میر خسرو شرمندہ کیوں کر رہے ہو؟ بھلا ایک جوتی بھی کہیں مارکیٹ میں بکتی ہو، ایک جوتی بھی کوئی خریدنے والا ہو، بھلا اس کی بھی کوئی قیمت لگائی جائے؟ نہیں، جو دینا چاہتے ہو، جو مناسب سمجھو وہ دے دو۔ تو میر خسرو نے کہا کہ دیکھ اس جوتی کے بدلے دیکھ کئی کھچر سونے چاندی کے سکے بوریوں میں بند ہے، اگر تیری مرضی ہو تو یہ جوتی میرے حوالے کر دے اور یہ سارا انعام تو اپنے پاس رکھ لے، یہ جوتی مجھے دے دے اور یہ سارا انعامات تو رکھ لے۔ اتنا سنا وہ دیوانہ، اتنا سنا وہ شخص تو خوشی میں مچل گیا اور سوچنے لگا کہ واہ رے نظام الدین اولیاء، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہ ملا، ایک پرانی جوتی ملی، میں تو اپنی بدحالی پہ رو رہا تھا، اپنی قسمت پہ کوس رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ ایک جوتی کے بدلے مجھے اتنا انعامات عطا کیا جائے گا کہ میری پشتیں کھائیں گے تب بھی نہ کم ہوگی۔ یہ شان ایک اللہ کے ولی کی ہے، یہ شان حضور سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ہے۔ اس نے جوتی میر خسرو کے حوالے کی اور سارا انعام لے کر کے گھر کی جانب بڑھا۔ ادھر میر خسرو وہ جوتی کو سر پہ رکھ کر کے شہر دلی کی جانب اپنی ہمراہیوں کو لے کر کے پہنچا۔ ادھر لوگ استقبال کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے کہ
کہ میر خسرو کلکتہ کا مشاعرہ کا ونر آ رہا ہے، کلکتہ کے مشاعروں کو جیت کے آ رہا ہے، 1 نمبر پوزیشن حاصل کر کے آ رہا ہے۔ لوگ اس کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں راستے پر۔ جیسے ہی میر خسرو دلی کی سرزمین پر پہنچی تو سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حضور سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سلام عرض کیا۔ میر خسرو نے سلام عرض کیا، ادھر حضور سرکار نظام الدین اولیاء نے سلام کا جواب دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ میر خسرو میرے لیے کچھ لے کے آئے ہو؟ کلکتہ کا ونر ہے، مشاعرے کو جیت کے آئے ہو، تو میرے لیے کچھ لائے ہو یا نہیں؟ تو سرکار میر خسرو نے سر سے وہ جوتی سرکار نظام الدین اولیاء کی سامنے رکھی۔ تو سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا کہ میر خسرو یہ تو میری جوتی ہے۔ کہا کہ حضور وہ جس کو آپ نے دیا تھا وہ راستے میں ملا، میں سارا انعام اس کے حوالے کر کے آپ کی جوتی آپ تک لے کے آیا ہوں، یہی لے کے آیا ہوں، بس میرے پاس کچھ نہیں ہے، سارا انعامات ساری دولت لٹا کر کے آپ کی جوتی آپ تک لے کے آیا ہوں۔ میر خسرو نے اتنا ہی کہا۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے میر خسرو سے کیا کہا کہ میر خسرو سستا سودا بڑے سستے میں نپٹ گیا، سستا سودا سستے میں نپٹ گیا۔ کیا مطلب؟ ایگزامپل، ایک مثال کے طور پر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی اگر آپ سے پوچھیں یہ کپڑا کتنے روپے میٹر کا ہے، تو آپ اگر کہیں جی میں 100 روپے میٹر کا لے کے آیا ہوں، دوسرا بولا کہ یار مجھے تو 150 روپے میٹر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سستے میں نپٹ گیا۔ یہ تو 150 روپے میٹر والی کپڑا ہے اور تو 100 روپے میں لے کے آیا، تو سستے میں نپٹ گیا۔ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ میر خسرو سودا سستے میں نپٹ گیا۔ تو میر خسرو نے کہا کہ حضور بس میرے پاس جتنی دولت تھی اور میں وہ لٹا کر کے آپ کی جوتی آپ تک لے کے آیا ہوں، اللہ اگر پوری کائنات کی دولت مجھے عطا کرتا تو بھی میں اس کو دے کر کے آپ کی جوتی آپ کی بارگاہ تک لے آتا۔